بولنے سے بنے گی. وہ جتنی دیر تو بچہ نہ روئے ماں بھی نہیں دودھ پلاتی آ کے. تو آپ کے خیال میں خاموش رہنے سے بات بن جائے گی؟ نہیں, بولیں گے تو بات بنے گی نا. خاموش رہنے سے تو نہیں بات. بچہ درجی ستا رہے تو ماں نہیں پوچھتی آ کے, لیکن جیسے بچہ روتا ہے تو ماں سارا کچھ چھوڑ کے نا سینے سے لگا لیتی ہے آ کے. بات بولنے سے بنے گی, بات رونے سے بنے گی. نہ ہم بول رہے ہیں نہ ہم رو رہے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, دریا رامن جوش میں تھا, صحابہ حاضر خدمت تھے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, میں سورت کی تلاوت کرتا ہوں تو جس جس کو سن کے رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. محبوب علیہ السلام نے تلاوت فرمائی, صحابہ سن رہے تھے, کچھ تو رو پڑے, کچھ کو نہیں رونا آیا. اب جن کو نہیں نہ رونا آیا ان میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام, آپ نے فرمایا میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, میں یہ تلاوت کروں گا جو جو سن کے رو پڑا اس کے لیے جنت ہے. تو محبوب کچھ تو رو پڑے ہمارے بھائی آپ کے صحابی, کوشش ہم نے بھی بڑی کی لیکن ہمیں رونا نہیں آیا, اب ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تو جو سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے. ہاں, اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے. خاموش رہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا تو پھر ہی بات بنے گی. یہ خاموشی اچھی نہیں ہے حضرت جی. اللہ مجھے سارے کہتے ہیں حضرت صاحب تو ہی لنگ جایا کرو گے, میرے کو لنگے ہی نہیں جاتا حضرت, کیونکہ محبوب علیہ السلام نے تو صرف پڑھنے کا حکم ہے. اللہ پڑھا بھی ہم نے صحیح نہیں حضرت جی. محبوب علیہ السلام نے تو صرف پڑھنے کو کہا ہی نہیں, اگر صرف پڑھنے کو کہا ہوتا میں گزر جاتا آگے حضرت. ٹھیک ہے, نہیں, محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے او انت مجنون, صرف پڑھنا نہیں ہے, صرف ذکر نہیں کرنا, بلکہ اس انداز سے ذکر کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا حضرت. او انت مجنون, اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. ہماری وہ دیوانگیاں کھو چکی ہیں. اللہ دنیا کے لحاظ سے ہم دیوانے ہیں, سب پہ یہ دیوانگی طاری ہے کہ سونا مکان ہوئے, سب پہ یہ دیوانگی طاری ہے سونی گڈی ہوئے, سب پہ یہ دیوانگی طاری ہے سونی نوکری ہوئے, سب پہ یہ دیوانگی طاری ہے سونی چوکری ہوئے, سب پہ یہ دیوانگی طاری ہے جی سونی گھڑی ہو, سب پہ دیوانگی طاری ہے سونے کپڑے ہو. لیکن پتہ نہیں ادھر کیا ہو گیا, کیوں یہ دیوانگی طاری نہیں. جب میں ذکر کروں وہ بھی سونا ہی کروں حضرت, جب میں درود پڑھوں وہ بھی سونا ہی پڑھوں حضرت جی, رکھا رکھا پکا پکا حضرت. اب سنو جی, کوئی چشتی ہے, کوئی قادری ہے, کوئی سور وردی ہے, کوئی ویسی ہے, لیکن کیمرہ لگا ہے بات کرتے ہوئے ڈاری آتا ہے, پھر حضرت فتوے بھی بڑے بڑے لگتے ہیں. ورے ہمارے پاس نام ہی گئے حضرت جی, کام نہیں رہے. میں اللہ حضرت جی بہت اوپر نہیں جانے لگا, میں بڑا نیچے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی کوئی زیادہ دور کے بزرگ نہیں ہیں حضرت, تھوڑا ہی زمانہ گزرا ہے حضرت کو. حضرت لکھا ہے جی خواجہ صاحب کا ایک مرید تھا, وہ کپڑا بنتا تھا حضرت جی, جلاہے کا کام کرتا تھا. اس سال میں نا وہ ایک بار اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا. تو کرتا کیا تھا, جب آتا نا تو پیر و مرشد کے لیے لنگی لے کے آیا کرتا تھا حضرت. اس نے پورا سال حضرت جی بڑے پریتوں سے لنگی بنانی, وضو کر کے بنانی, ذکر کرتے بنانی, درود پڑھتے بنانی, قرآن پڑھتے بنانی. میرے پیر و مرشد کی لنگی ہے. سال میں اس نے تیار ہو جانا, اس نے لے کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. ایک سال وہ نہیں آیا, گیپ پڑ گیا. حضرت کو بھی تانگ رہی, بھائی مرید نہیں آ رہا, اللہ خیر کرے صحیح. وہ پورا سال ہی نہیں آیا. اگلے سال آیا حضرت. جو اگلے سال آیا نا تو 2 لنگیاں لے کے آیا حضرت. آپ نے فرمایا بھائی بیلیا پچھلے سال نہیں آیا. اور کرتا حضرت میں آپ کی جو لنگی تیار کرتا ہوں ظاہر ہے ذرا مخصوص طریقے سے بنتی ہے, باوضو بناتا ہوں, نماز پڑھ کے بناتا ہوں, نفل پڑھ کے بناتا ہوں, قرآن پڑھ کے بناتا ہوں, ذکر کر کے بناتا ہوں, درود پڑھ کے بناتا ہوں. اس سال بس کچھ کوتاہی ہو گئی کہ اس انداز سے لنگی بن نہیں سکی, تو اس لیے پھر خالی ہاتھ آنے کو میرا دل ہی نہیں کیا. 1 سال ناگا پڑ گیا. تو اب آیا ہوں اس لیے 2 لنگیاں لے کے آیا ہوں. دیکھو کیسے لوگ تھے. آپ نے فرمایا نا 2 لنگیاں نو آگ لا چھڑو. لوگوں نے عرض کی حضور کیوں, وہ اتنی پریت سے آپ کے لیے لنگیاں لے کے آئے, آپ آگ لگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا جو چیز یار سے ملنے سے روک دے اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے. فرمایا جو چیز یار سے ملنے سے روک دے نا اس کو آگ ہی لگا دینی چاہیے. یہ تھے ہمارے بڑے حضرت.
اور ہم کچھ بھی نہیں رہا حضرت جی ہمارے. فرمایا جو چیز یار سے روکے اس کو آگ لگا دینی چاہیے. اب پتہ نہیں ہمیں کس نے روکا ہوا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. اور میں پھر یہاں احباب سے کہا کرتا ہوں یار آپ نے پتہ نہیں کسے کو نیا سبق پڑھ دیا ہے حضرت. ہم نے تو بزرگوں سے یہی پڑھا ہے, دل یاد لئی بنایا ہے. ہم نے تو یہی پڑھا ہے, یہ دل انہوں دی یاد واسطہ. لیکن دکھ ہے یہ دل سب کو یاد کرتا ہے, بھائی کو کرتا ہے, بہن کو کرتا ہے, امی کو کرتا ہے, ابو کو کرتا ہے, نہیں کرتا تو ان کو نہیں کرتا ہے. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. کوئی میرے پاس حضرت اس کے علاوہ نہیں, یہی سبق لے کے نکلا ہوں. آؤ یار کچھ کر لئیے, وقت جا رہا ہے, نہیں رکے گا یہ آپ کے لیے. اگر آپ اور میں نہیں کر رہے تو یہ انتظار نہیں کرے گا حضرت, یہ گزرتا جائے گا, یہ نہیں رکے گا حضرت, یہ گزرتا جائے گا. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمہ, بھائی روز تو نہیں نا مائیں جماعت علی پیدا کرتی ہیں حضرت, زمانے لگتے ہیں پھر کو جماعت علی آتا ہے حضرت. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, کدی کدی تے کتے کتے ہو جم دے جماعت علی جنہ دا نا ہے. آئے ہے روز مائیں میر علی نہیں پیدا کرتی ہیں حضرت, روز مائیں فقیر محمد نہیں پیدا کرتی, روز مائیں شیر محمد نہیں پیدا کرتی ہیں. بلکہ اقبال بھی کہہ اٹھے جی, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بلکہ اقبال بھی رو کے کہتا ہے یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ حضرت ہے. زمانہ ترس رہا پھر کسی جماعت علی کو حضرت, زمانہ منتظر ہے پھر کسی مہر علی کا حضرت, زمانہ منتظر ہے پھر کوئی فقیر محمد آئے, پھر کو شیر محمد آئے, پھر کو احمد رضا آئے, پھر کو دیدار علی شاہ آئے حضرت. ہو تب اقبال رو کے کہتے ہیں کم بیزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے ہیں. لیکن اوکھی گل ہے بھائی کیمرہ لگا ہے, بولے شاہ رو کے کہندا سچا کھاندے پامڑ بلدے, مار کھانی ہے کسے کلو ادھر جائے, ایسے وہ تاکہ بول کے مار کھانی ہے کسے کلو کٹن کے پڑ کے ادھر جی, اس لئی اتنی واپسی کر لینے, میں ماڑا آدمی ہے ادھر جائے. میرا حال بڑا خراب ہے ادھر. ہمارا کام تھا آپ کو رائے خدا دکھانا ادھر, آپ کو بتانا بھائی اینج پہیں گا تو سیدھا مکے ٹر جائے گا, ہمارا یہ کام تھا. لیکن دکھ ہے اسی اپنی گڈیاں چلا کے نا وہ تمہیں پواں کے ہاتھی پھیرن ڈے دیں حضرت. جو کام تھا ہم نہیں کر سکے, خود ہی آپ کے خدا بن گئے, اپنی پرستش شروع کروا دی, اپنی پوجا شروع کروا دی. ڈیوٹی تو یہ تھی, بتاتے بھائی سویرے اٹھی پتر 4 بجے جاندی ہے سرگی گڈی مدینہ پاک نو, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا. ہمارا تو یہ کام تھا نا حضرت, ہمارا تو یہ کام تھا حضرت, ہماری ڈیوٹی تو یہ دعائی دینا تھی حضرت. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. اسی اپنی سرما ویچنا شروع کر چھڑے حضرت, اسی اپنی پھکی ویچنی شروع کر چھڑے, اسی اپنے چورن ویچن لگ پہ حضرت. جو کرنا تھا وہ کر ہی نہیں سکے. میرے دادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی بندہ آ گیا حضرت جی, بڑی پریشانی ہے. آپ نے فرمایا سنگیا روز 100 بار استغفار کرنی ہے. کنی باری جی؟ 100 بار, زیادہ تو نہیں ہے حضرت. فرمایا صرف 100 بار استغفار کرنی ہے, ٹھیک ہو جائے گا. پتہ نہیں حضرت جی وہ کہاں گیا تھا, جہاں گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بتایا تھا, اس نے بھی پڑھا ہوا تھا. وہ اتنے پڑھے سے جب کچھ نہیں ہوا تو وہ عرض کرتا ہے حضرت اور میں نے تو اتنا پڑھا کچھ نہیں ہوا تو 100 بار سے کیا ہوگا. میں نے اتنا پڑھا ہے تو 100 بار اس سے کرنے سے کیا ہوگا. آپ نے فرمایا بیلیا تو گل غور نہ نہیں سنی ہے, تو صرف پڑھے آئیے, میں تینوں کرنے لو کہن ڈیا تھا. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اسی تو پکھے وے کے پڑھنے ہیں حضرت جی. استغفر اللہ, یہ کیڑی استغفر اللہ بھائی, تو رب کو معافی منگنے ہیں, اینج معافی منگی جاندی ہے. اس طرح ہوتی ہے استغفار. کہاں ندامت, کہاں ندامت, یہ تو معافی مانگ رہے اللہ سے, اس طرح ہوتی ہے استغفار.
جا پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے استغفار کرنے کا طریقہ سیکھنی ہے، پھر دیکھ ایک بار استغفر اللہ کیا رنگ پیدا کرتا ہے. ادھر جائیں کندھ ویک کے لگا ہے استغفر اللہ. ہمارے پاس بیویاں آتی ہیں تو بھائی جو پیچھے سے آ رہے ہیں ہم تو وہی بتائیں گے. یہ بھن جی 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ وہ بھن ہوئی تیجے دن پھر واپس آ جاتی ہیں جی کچھ بھی نہیں ہویا. تو پھر میں کہتا ہوں بھن جی ہوں غصہ نہ کریو، وہ بڑا کچھ جانا سی لیکن ایک وجہ نہیں ہویا. مصباح جی صاحب وہ کی میں بھن جی تسی کلین تے بہ کے اگربتیاں لا کے سامنے لاچیاں رکھ کے اے سی لا کے گپا مار دیں پڑھیا پڑھو ایک باری تسی بھی حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں. آیا ہاں جی یہ کیا ہوا بھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس لیے حضرت جی بس کیا کریں، عجیب ہی حال ہے حضرت جی. نہیں حضرت میں پکارو اپنے اللہ کو حضرت اور پکارو حضرت جی، پکار کے تو دیکھو کبھی. حضرت ہارون الرشید کا دور تھا جی. لکھا ہے بغداد میں نا قتل ہو گیا ایک، 20 گرفتاریاں ہوئیں، 20 بندے گرفتار کیے گئے. ٹھیک ہے جی. 19 بندے تھے جن کا تعلق بغداد شریف سے تھا. ایک ان میں مسافر پکڑا گیا. جیسے میں آج آپ کا ادھر مسافر ہوں، میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا جی. قاری بلال صاحب آگے معاملہ، میں تو نہیں کسی کو بھی جانتا. وہ بھی اسی طرح مسافر آیا تھا، وہ بھی پکڑا گیا حضرت. اب ہوا یہ کہ حضرت شام تک نا، رات تک وہ جو 19 تھے نا جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، سب کا کوئی نہ کوئی سفارشی، کوئی نہ کوئی حمایتی، کوئی نہ کوئی جاننے والا، کوئی نہ کوئی ضمانت دینے والا آ گیا اور 19 کو چھڑوا کے لے گیا ایک ایک کر کے. حضرت بھئی اگر قتل اس پہ آیا تو میں ضامن ہوں، میں لے کے آؤں گا اس کو، میں گرفتاری کرواؤں گا. 19 لے گئے لوگ، وہ رہ گیا اکلا ہی، مسافر رہ گیا اکلا ہی. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کریم، مسافر بھی ہوں، پردیسی بھی ہوں، غریب بھی ہوں، کوئی سفارشی بھی نہیں، کوئی حمایتی بھی نہیں، کوئی جاننے والا بھی نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں جو آ کے میری ضمانت ہی دے دے. میرے اللہ، میرا سفارشی بھی تو، میرا حمایتی بھی تو، میرا ضامن بھی تو. وہ سر سجدے میں رکھ کے نا اس نے بار بار یہ بات دہرانی شروع کی. ہارون سویا پڑا تھا حضرت، بادشاہ وقت اس کو جھنجھوڑا گیا، ہارون اٹھ، ہمارا بندہ بے گناہ قید ہے، جا کے رہا کروا. ہارون بھاگتا ہوا گیا حضرت، دیکھتا کیا ایک بندہ سر سجدے میں رکھ کے نہ رو رہا ہے. یا اللہ، حمایتی بھی کوئی نہیں، سفارشی بھی کوئی نہیں، جاننے والا بھی کوئی نہیں، ضمانت دینے والا، میرا سارا کچھ ہی تو ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پال دے، میرا یا اللہ سارا کچھ ہی تو ہے، کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، سب تو ہے میرا. ہارون نے جیل کا دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لے گیا، خدمت کی، شاہی پوشاک پہنائی، رات کو گھر رکھا. صبح اس نے سارے بغداد میں اعلان کروایا. اس نے کہا آؤ آؤ اس بندے کو آ کر دیکھو جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے. آؤ دیکھو اس بندے کو جس کا ضامن اللہ ہے، جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے. پکار کی تو دیکھو، پکارتے ہی نہیں. اگر پکارتے بھی تو بے یقینی سے پکارتے، پتہ نہیں ہوئے گا بھی کہ نہیں ہوئے گا. ہوئے گا کیوں نہیں ہوئے گا. یہ آپ حضرت جی جائیں نا موٹر وے سے اٹک، ٹھیک ہے جی، اور اٹک سے آپ آگے پروگرام بنا لیں جی ہم نے جانا ہے چورا شریف یا جونڈ جانا ہے، تو یہاں تو آپ کو جی ٹی روڈ پہ آنا پڑے گا. تو یہاں ایک اور راستہ ہے، وہ آپ کو پہاڑی کراس کرنی پڑے گی. پہاڑی اس پہ آرمی ہے، آرمی، اور وہاں بڑا سخت قسم کا ناکہ ہے. آئی ڈی کارڈ، گاڑی نیچے چیک، جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کا آئی ڈی کارڈ، پھر ایک چٹ ہے اس کے اوپر گاڑی کا نمبر، پھر آپ اس پہاڑی پہ سفر کریں گے. میں نے 2 بار کیا آج تک. پہلی بار تو سارا کچھ ہوا، دوسری بار پروگرام ہی آرمی کا تھا. آگے گاڑی لگ گئی، جب وہ جگہ آئی نا تو میں نے کہا میں لے پترا تیار ہو جا، تلاشی لئی. لیکن جو ہمارے آگے گاڑی تھی نا انہوں نے کہا کہ حضرت آج فلاں کے مہمان ہیں. کسی نے آئی ڈی کارڈ نہیں دیکھا، کسی نے چیک نہیں کیتا، اسی اینی لنگ. میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سیکھا. میں نے کہا مولوی سلیمان
ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ تو پھر انہوں ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ لیکن ہمیں بندوں کے ناموں پہ یقین ہے, اس کے نام پہ یقین کوئی نہیں ہے. ہمیں بندوں کے نام پہ یقین ہے کہ اس کے نام پہ یقین کوئی نہیں ہے. اللہ حضرت جی اس کا نام وہ کام بھی کرتا ہے جو بندوں کا بھی نہیں کرتا ہے حضرت. ہاں صرف تھوڑا یقین پیدا کرو حضرت, صرف تھوڑا سا یقین کر کے نبی علیہ السلام کو پکارو حضرت, پھر دیکھو ہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اسی لیے تو حضرت اقبال اپنی شاعری میں بار بار یہ روتا رہا, بار بار اس نے بات کی. اس نے کہا سارا کچھ ہی ہے تیرے پاس, صرف ایک چیز نہیں ہے, اور جتنی دیر وہ ایک چیز تو نہیں لائے گا اسی طرح ذلیل و رسوا ہوگا. اور وہ کیا؟ یقین. ایٹم بم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر بھی تک ہی کھان دے دیں کیوں بھلا؟ ایٹم بم ہے, یقین کوئی نہیں ہے. ایٹم بم ہے, توکل کوئی نہیں ہے. ایٹم بم ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ تعلق کوئی نہیں ہے حضرت. وہ 313 تھے, چند تلواریں تھیں, چند نیزے تھے, تھوڑے سے گھوڑے تھے, ادھر سامنے 1000 تھے, لیکن 313 بھی 1000 پہ غالب آ گئے حضرت. کیوں بھلا؟ یقین تھا حضرت. آج یقین نہیں. تب اقبال رو کے کہا تھا اس نے, اور میں سوچتا ہوں جی 100 سال ہم اقبال سے آگے آ چکے ہیں, پتہ نہیں اب کیا عالم ہوگا حضرت. تب اقبال رو کے کہتا ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے. جتنے اسپیشلی نوجوان بچے بیٹھے ہو, طوفان سے مراد ہے تیری زندگی کا مقصد کیوں نہیں کوئی؟ کیا یہ مقصد ہے؟ چھوٹے تھے بڑے ہو گئے, بڑے ہو گئے شادی ہو گئی بچے ہو گئے, بس. کیا وہی تو ہے جس کے لیے اللہ نے 4 قسمیں کھائی تھی؟ کیا تو صرف بچے پیدا کرنے آیا ہے؟ کیا تو صرف روٹی کھانے آیا ہے؟ کیا تو صرف نوکری کرنے آیا ہے؟ یہ تھا تیرا مقصد؟ تیرے لیے اللہ نے 4 قسمیں کھائی تھی. تجھے اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا تھا. ہاں جی, اقبال کہتا ہے ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. پہچان بندے اپنے آپ کو, تو کیا کر رہے ہیں؟ اقبال کہتا ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے. حبس ہے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یہ تقدیر یزداں بھی سولو کنوں کہندے نے حضرت. یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پہ 12 شعر لکھے تھے حضرت. اب میں نے کیونکہ 2-3 باتیں اور کرنی ہیں, اگر شعر پڑھوں گا ہر بار ارادہ کرتا ہوں چلو کتے پڑھاں گا, لیکن وہ آدھا گھنٹہ اسی میں گیا حضرت. میں آخری شعر پڑھوں گا, 11 کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. یہ ہے اب ہے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. وہ لکھا جی, وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, اب کر رہے تھے, ساتھ ایک اور درخت, اس پہ ایک کگی نے انڈے پہ کگی, دونوں ہمسائے, دونوں اللہ کا ذکر کرنے والے. ہوا کیا, شکاری آ گیا, اس نے کگی دیکھی, اس نے کہا لو کام بن گیا. اس نے ترکش سے تیر نکالا, کمان پہ چڑھایا, کگی کا نشانہ لیا. اس سے پہلے کہ تیر چھوڑتا, کگی کے اندر جو ایک قدرتی سسٹم لگا ہوا ہے نا وہ آن ہو گیا. خطرے کی گھنٹی بجی, کگی نے شکاری دیکھا اور اڑ گئی درخت سے حضرت. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو دیکھتی کیا ہے کہ وہاں ایک باز چکر لگا رہا ہے, اور باز بھی نا جھپٹا, کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی, وہ بھی الرٹ تھی, ابھی وہ درخت میں واپس آ گئی حضرت. اور آ کے اس نے کیا کیا جو ہم نے چھوڑ دیا حضرت, اپنے اللہ کو پکارا حضرت. عرض کیا کرتی, یہ شعروں کا ترجمہ ہے حضرت. شعر پڑھتا پھر ٹائم زیادہ تھا, شعروں کا ترجمہ. عرض کیا کرتی, رب کریم تینوں ویکھیا نہیں, تیرے ولیاں کو سنے ہیں کہ زوراں والا ہے, جو چاہیں کر سکنا ہے, یفعل اللہ ما یشاء تیری شان ہے. آگے سے جواب, کگی یہ کی چانی ہے ساڑھے کو. پھر کگی, رب کریم تیری ماڑی جی کگی دوں دشمنہ جو پھنس گئی ہے, جے نہ اڈی شکاری اتھوں مرانگی, اڑ گئی باز اتھوں مرانگی. اردی صرف ہے وے اے ماڑی جی کگی نوں دوں دشمنہ کو بچا سکنا ہے. پھر جواب آندا ہے کگیے 2 دشمن کی نے, سارا زمانہ بھی مارن آ جائے, جیسی بچانا ہوئے جیسی بچا لینے ہونے ہیں. تو ویکھ ساڑھے رنگ کھلو, کگی کھلو گئی ہے. شکاری بڑا ران ہویا, چنگی پلی اڈی سی, پھر واپس آ گئی. اس نے سمجھا اس کو اس کی موت لے آئی ہے. کگی جم کے کھلوتی سامنے, تیر پہلے چڑھا تھا, اٹھایا,
निशाना लिया, पीछे से तंदी खींची उसने और पूरा जोर लेके उसने तीर छोड़ा। आप गन से भी फायर करते हैं ना, गन से भी, तो कुछ देर तो गोली ने नाली में गुजारनी है ना जी। अल्लाह होना वो बहुत थोड़ा सा वक्त है, थोड़े से भी थोड़ा होना है, बस वही वक्त जो तीर ने कमान में गुजारना था। हुआ क्या, हुक्म इलाही से आके एक सांप ने उसके पाँव पे डसा। सांप के डसने से दर्द हुई, दर्द होने से वजू, आपको पता है भीड़ भी काटे, वो पीले रंग की जो है, वो भी बंदा हिला के रख देती है, बल्कि च्यूटी काटे वो भी बंदा हिलाती है एक दफ़ा। वो तो सांप था, कितना जहर उसने उसके वजूद में उड़ेल दिया। वो डसने से ना हिला एक दफ़ा इस तरह, तो जब वो हिला ना तो वो जो हाथ इस तरह था ना वो ऊपर को हो गया और तीर सीधा ऊपर निकला और जाके ना बाज को लगा। वो सांप के डसने से मर गया, वो तीर लगने से मर गया। गड़ब करके दोनों नीचे गिरे। कुग्गी उत्थे बैठी है। और फिर मियाँ साहब ने 12वां शेर लिखा जी, कहते क्या हैं, फरमाते हैं कुग्गी रही अथां खलोती। अथां को अगर आप उर्दू में लाएंगे उसका मतलब है उधर ही खड़ी हैं। साढ़े ज़रा पंजाबी च लियाओगे तो उत्थे ही खलोती रही है। जिसको 2 मारने आए थे, शिकारी ताकतवर, निशाना बड़ा मजबूत, बाज ताकतवर, चीर देने वाला, फाड़ देने वाला दुश्मन हजरत, बकरी का बच्चा तक उठा के ले जाता है हजरत। इतनी तेज नजर, उड़ता उड़ता हजरत जी समुद्र में से मछली उठा लेता है हजरत, इतना तेज शिकारी हजरत। दोनों गड़प करके नीचे पड़े हैं, कुग्गी वहीं खड़ी है, मौत को मौत आ गई हजरत। मियाँ साहब फिर लिखते क्या हैं, फरमाते कुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली न रोई। कुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली न रोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई है। अल्लाह यार अब है शिकवाए तकदीर यज़दा। तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है? आवाज मार, पुकार कदी सानू पुकार दे। तू रिश्वत लैन तुर पिया, तू दुध च पानी पा लिया, तू खोता मार के कुत्ता मार के वेच लिया, सानू नहीं कदी तू पुकारिया है। पुकार ते सही है। केड़ी राय पै गई, केड़ी शै है जिहड़ी उस ज़ात दे दरबारों नहीं मिलती है? दसो यार। मैं पिछली तकरीर में भी यही कहा, मैं यार की मंग लोगे? देखो दसो तो सही। होंदा ना जी मैं ए मंग लांगा, की मंगोगे? मसलन की मंग लोगे? बताओ क्या है वो जो नहीं दे सकता? क्या मांगोगे? इधर एडी एडी निकी निकी जी झोली है, की मंगोगे? इधर हैं हारून रशीद का दौर है, मौलाना रूम लाए मिसाल। अब फरमाते हैं को बंदा बीमार हो गया, इधर वो गया हकीम के पास, हकीम ने नब्ज़ देखी, उसने कहा भाई गल है सारियां दवाइयां हैं बस शहद नहीं है, जाके तू शहद मंग लिया मैं तेन दवाई बना देंगा। उन्हें हकीम की दुकान तू डब्बी चुकी तो शहद मंगन निकल पाया। हूँ जिदे जिदे कल जाए ना, कुछ कल तो है नहीं सी, कुछ कल है सी, वो भी ना देना है। दिया करो यार, रोकिया नहीं जे वधिया कदी किसी का, दित्तियां ही वधिया जिदा भी वधिया। दिया करो, दिया करो चीज़ है, दिया करो। किसी ने भी नहीं दिया, शायद इधर खाली आ गया। एवं दिल में ख्याल आया हो बादशाह के दरवाजे पे तो दस्तक दे, हो सकता है खैर पड़ जाए। उसने दरवाज़ा खटखटाया, अय्याज ने दरवाज़ा खोला, आपके गुलाम ने। वो डिब्बी दिखा के कहता है बादशाह सलामत नूं कहो ताड़ी रियाया जो गरीब बंदा शहद मंगण आया, ये छोटी जी डब्बी शहद मिल जाए। बादशाह का दरबार तो नहीं ना कभी खाली होया, उत्थे तो हर वेले हर शय मौजूद है। जे ए डब्बी जो थोड़ा जहा शहद मिल जाए मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। उसने कहा भाई गुलाम पूछ के बताता हूँ जो बादशाह सलामत कहेंगे। वो डब्बी लैके हज़रत महमूद गज़नवी कल गया, अर्ज़ की हज़रत आप दी रियायत जो गरीब बंदा शहद मंगण आया, या डब्बी मंगण डे 2 चम्मच पैने ने, जो हुक्म होए तो पा दईए। महमूद गज़नवी ने डिबिया पकड़ ली और कहा याज गुलामों से कहो 4 टीन शहद की उठा के इसके घर छोड़ आओ। अयाज ने अर्ज़ की हज़रत वो निक्की जी डब्बी मंगण आया, वो निक्की जी डब्बी मंगण आया, तुसी 4 टीन शहद दे देन डे हो। आगे थे महमूद गज़नवी फरमाने लगे अयाज वो फ़कीर है, वो गरीब है, अपनी औकात के मुताबिक मंगेगा।